الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. قابل صد احترام صدر اجلاس استاذ محترم، محترم المقام ناظم جامعہ، عزیز ذمہ داران اور سرپرست جامعہ جناب محمد رفیق صاحب، معلمین و معلمات، سرپرست حضرات، عزیز طالبات، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال والاکرام نے آج مجھے اس عظیم ادارے میں حاضری کی توفیق بخشی اور آپ عزیز طالبات کا علمی مظاہرہ دیکھنے، سننے اور فائدہ اٹھانے کا ایک زرین موقع عطا فرمایا. بعد ازاں میں ذمہ داران جامعہ کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جمیع احباب نے مجھ ناچیز کو اس لائق سمجھا کہ آپ کے اس عظیم ادارے کی زیارت کر سکوں اور آج یہاں حاضر ہو کر آپ لوگوں کی ان مخلصانہ خدمات کو دیکھ سکوں اور آپ کے حوصلے کو خراج تحسین پیش کر سکوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین آپ جمیع احباب کی ان خدمات جلیلہ کو شرف قبولیت سے نوازیں اور میزان حسنات میں شامل فرمائے اور مزید ترقیوں سے نوازیں. اس موقع پر میں آپ کے سامنے کوئی مدلل خطاب یا تقریر نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے درمیان ہمارے استاذ محترم موجود ہیں جو صدارتی خطاب کے اندر آپ فرمائیں گے انشاءاللہ. بس میں اپنی بہنوں سے یا بیٹیوں سے یا طالبات سے چند گزارشات کروں گا. قبل اس کے کہ گزارشات کی شکل میں چند باتیں پیش کروں، آج کی اس سالانہ انجمن کے تعلق سے میرا اپنا جو قلبی تأثر ہے اس کو اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہوں. عزیز طالبات، ماشاء اللہ آپ کی معلمات اور آپ کے ذمہ داران کی محنتیں آج ہم احباب نے دیکھ کر فخر محسوس کیا کہ آپ میں سے ہر ایک کی تقریر، ہر ایک کا مواد، ہر ایک کی تیاری اور انداز خطابت بے حد متاثر کن رہا، بہت عمدہ رہا، عنوان کے اعتبار سے، مواد کے اعتبار سے، اردو ادب کے اعتبار سے اور ساتھ ہی ساتھ انداز خطابت اور خصوصیت کے ساتھ اشعار کا انتخاب اور اشعار کو سنانا یا پڑھنا یہ قابل رشک بات رہی. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اجلاس میں شریک مقررات یا مقرر طلباء یا طالبات ایک بڑی تعداد رہنے کے بعد، خاص طور پر وہ مدارس جن کی عمر ابھی 10 سال کے اندر رہتی ہے یا 20 سال کے اندر بھی رہیں، تو اس میں سے کچھ نہ کچھ مقررین یا مقررات ایسے ہوتے ہیں جو اٹک کر یا آدھی ساری تقریر کر کے چھوڑ جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ یہاں دیکھنے کو ملا از اول تا انتہا کسی طالبہ نے کہیں بھی نہ تقریر میں اٹکی، نہ تقریر کو ادھوری چھوڑی اور نہ ہی اس کے انداز خطابت سے یہ محسوس ہوا کہ دوران گفتگو اس نے کہیں خوف یا جھجک محسوس کیا ہو. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید ہمت، حوصلہ، بے خوفی اور جرت عطا کرے
اور حق گوئی و بے باکی کو اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ عزیز طالبات، آپ کی تقاریر کے اندر جتنی چیزوں کا میں نے ذکر کیا اس میں خصوصیت کے ساتھ نصوص کا بڑا اہتمام میں نے محسوس کیا، چاہے وہ قرآنی آیات ہو، احادیث ہو یا اقوال ہو، یا پھر آخری درجہ جو اشعار کی شکل میں تقریر کو مزین کیا جاتا ہے یا اپنے موضوع کو ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ تینوں چیزیں اس کے اندر موجود تھی۔ نصوص پڑھنے کا بھی جو انداز آپ نے اختیار کیا الحمدللہ بہت ہی بہتر رہا، خصوصیت کے ساتھ طالبات کے جو جامعات یا مدارس ہیں وہاں کی اکثریت حفاظ نہیں رہتی ہے، اس لیے نصوص پڑھنے میں قرآنی آیات کی تلاوت میں ایک معمولی سا انداز اپنایا جاتا ہے جو مسلم سماج میں خواتین قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہاں ہر طالبہ نے اپنا حق نصوص کے پڑھنے میں ادا کیا، چاہے وہ تیلگو تقریر ہو یا انگریزی یا عربی تقریر یا اردو تقاریر ہو۔ عناوین کا جو انتخاب رہا بہت ہی بہترین رہا، ہر عنوان اپنی جگہ ایک کتاب لکھنے کے لائق رہا۔ یہ صرف آپ کی ستائش یا ذمہ داران کی تعریف مقصود نہیں بلکہ حقیقت پسندانہ یہ تجزیہ ہے، چاہے وہ توحید پر مشتمل عناوین ہو یا رسالت نبوی علیہ السلام پر مشتمل عناوین، یا پھر اصحاب رسول و صحابیات رسول پر جو عناوین، یا پھر اس کے بعد مسلم سماج کی برائیوں پر جو عناوین تھی، یہ تمام عناوین ایسے پیراہے میں پیش کیے گئے کہ ماشاءاللہ ہر عنوان اپنی جگہ بہت ہی اہمیت رکھنے والا اور بہت عمدہ رہا۔ اس کے تعلق سے چند نکات میں نے نوٹ بھی کیے تھے اور دلی خواہش بھی تھی، لیکن دوران گفتگو اس بات کا اظہار ہو ہی گیا ذمہ داران کی جانب سے کہ میں جو چاہتا تھا وہ مجھ سے پہلے ذمہ داران الحمدللہ سوچ چکے ہیں اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ لوگ تیار ہیں۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ اکثر جو کتابیں میدان بازار میں ملتی ہیں تقاریر کی طالبات یا طلباء کے لیے، وہ بہت ہی کم مواد والی کتابیں ہوتی ہیں، مدلل نہیں ہوتی ہیں۔ اگر یوں کہا جائے تو ہمارا منہج سلف کے ماننے والے اداروں کی تقاریر پر مشتمل کتابیں بہت کم مارکیٹ میں دستیاب ہیں، خصوصیت کے ساتھ شہر حیدرآباد کا جو سب سے بڑا مرکز ہے کتابوں کا دکن، اس کے اندر جب بھی ہم تلاش کرتے ہیں تو مختلف مکاتب فکر ہی کی کتابیں ملتی ہیں، 2-4 کتابیں ہمارے جامعات یا ہمارے علماء کی ملتی ہیں۔ تو جب میں عناوین کو سن رہا تھا تو میری دلی خواہش تھی کہ میں درخواست کروں کہ ان تمام مضامین کو کتاب کی شکل دی جائے اور اس کی نشر و اشاعت کی جائے تاکہ یہ مدلل مضامین دوسری طالبات یا دوسری خواتین کے لیے رہنما ثابت ہو سکے۔ الحمدللہ مولانا حافظ صدیق عمری حفظہ اللہ کے ذریعے معلوم ہوا کہ اس سے قبل جو مسابقہ ہوا تھا اس کو کتابی شکل دے دی گئی ہے اور اس کو آپ کے مجلے پیغام امن کے ذریعے اس کی بھی ترتیب دی جائے گی۔ میری گزارش ہے کہ جلد از جلد اس کو مزید مزین اور اچھے انداز میں اس کو شائع کیا جائے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں جو بھی خدمت ہم سے ہو سکتی ہے ہم آپ کی خدمت میں تیار ہیں قدم بقدم۔ اس کے بعد جو ہے اور بھی بہت ساری چیزیں میں نے نوٹ کی تھی، لیکن اس کے بعد میں آتا ہوں چند گزارشات کی جانب کیونکہ وقت ناکافی ہے اور ہم اپنے استاد محترم سے سننا ہے۔ ایک اور چیز جو ترانہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، ماشاءاللہ آپ کے ناظم ہمارے ساتھی مولانا حافظ عبداللہ عمری محمدی حفظہ اللہ کا خود کا بنایا ہوا یہ ترانہ ہے۔ اشعار جو ہے جس معیار کے اشعار ہیں، جامعہ دارالسلام یا جامعہ محمدیہ یا بڑے بڑے جو جامعات ہیں جن کے ترانے ہم سالہ سال سے سنتے آئے ہوئے ہیں، اسی معیار کا یہ ترانہ آپ نے بنایا ہے، یہ آپ کی تخلیق ہے۔ ماشاءاللہ میری درخواست ہے کہ آپ اپنے اس کلام کو اسی طرح جاری رکھیں
اور اللہ نے چاہا تو ایک مختصر سی مدت میں آپ کا دیوان بھی ہماری نیت یا ہماری تمنا ہے کہ شائع ہو جائے۔ میں اس موقع پر آپ کو دلی مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا ترانہ پیش کیا۔ اس کا ایک مصرع میں نے نوٹ کیا ہے، امید ہے یا مجھے یقین ہے کہ وہ نوٹ کرنے میں آگے پیچھے شاید ہو چکا ہے۔ چھا جاتے ہیں ہم جدھر جاتے ہیں، ایسا ہی کچھ مصرع ہے آپ کے ترانے کا ایک حصہ۔ چھا جاتے ہیں ہم جدھر جاتے ہیں، 200 طالبات اس ادارے کے اندر موجود ہیں، تو مطلب 400 خاندان اس ادارے کے اندر موجود ہیں۔ ہر طالبہ کے 2 خاندان یہاں موجود ہیں، ایک اپنا موجودہ خاندان میکے ہے، اور مستقبل قریب یا مستقبل بعید میں آپ سبھی بیٹیوں کا، طالبات کا ایک اور خاندان جو آپ کی نسبت سے جڑنے والا ہے، گویا آپ کا اپنا سسرال ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر میں دیکھوں تو 400 خاندان ایک چھت کے نیچے موجود ہیں۔ تو کیا آپ اس مصرعے کو سامنے رکھ کر اور جن تقاریر کو آپ نے کیا ہے مسلم سماج کی اصلاح کے لیے، کیا آپ 200 طالبات مل کر 400 خاندان کی اگر اصلاح کر بیٹھتی ہیں تو ماشاء اللہ کس قدر بڑی خدمت ہوگی، ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور اس ادارے کے قائم کرنے میں آپ جیسی ہی ایک خاتون کا ہاتھ ہے، جس نے قربانیاں دیتے ہوئے ایک چھوٹے سے مکتب کے ذریعے اس ادارے کو قائم کیا، اور اپنے عزیز بھائی اور اپنے والدین سے تعاون لیا، اور آج دیکھتے ہی دیکھتے حیدرآباد ہی نہیں بلکہ دکن، آندھرا، کرناٹک اور جنوب ہند کا ایک عظیم ادارے کی شکل میں یہ عمارت اور آپ طالبات سند فضیلت لینے کے قریب ہے۔ تو گویا صنف نازک ہر میدان میں جب چاہتی ہے تو وہ ہر اعتبار سے قربانی کا جذبہ پیش کرتے ہوئے بہت کچھ خدمات انجام دے سکتی ہیں۔ آپ میں سے کسی طالبہ نے صحابیات کی قربانیوں پر تقریر کی۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ جب سند فضیلت حاصل کر کے تقریر سیکھ کر اور داعیانہ مزاج اپنے اندر پیدا کر کر، خطابت کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر کر، علوم و فنون کی مہارت اپنے اندر حاصل کر کر جب سند حاصل کر کے باہر قدم رکھیں گے تو کیا آپ وہ کردار انجام دینے کی کوشش نہیں کرے گی جو کردار نے صحابیات نے انجام دیا، یا جو کردار نے تاریخ کی امہات نے انجام دیا، یا پھر دور نہ جائیں تو آپ کے اس ادارے کی ذمہ دار آپ کی معلمہ نے انجام دیا۔ اگر آپ سبھی اس بات پر متفق ہو جائیں تو پھر سماج کے اندر سے تمام برائیوں کا خاتمہ ممکن ہے۔ ایسا نہیں کہ برائیاں ختم نہیں ہو سکتی ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ جیسی طالبات، آپ جیسی معلمات، آپ جیسی باصلاحیت اور صلاحیت کے ساتھ ساتھ صالحیت رکھنے والی خواتین اگر جم جائے، ڈٹ جائیں، ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں تو پھر سماج کے اندر سے جو برائیاں ہیں، جو رسم و رواج ہیں، ان سب کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ آپ سب جن گھروں سے، جن خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں، ان گھروں کے اندر بھی مختلف قسم کے رسم و رواج ہیں۔ سماجی زندگی کے اندر، معاشرتی زندگی کے اندر یہ جو رسم و رواج ہیں آپ خواتین ہی کی جانب سے جنم لیتی ہیں، اس کو ختم کرنا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دروس، ہمارے خطابات مرد حضرات سنتے ہیں لیکن وہاں بے بس ہو جاتے ہیں جب معاملہ اپنے گھر کا آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زبان پر یہی شکوہ رہتا ہے، ان کی زبانوں پر یہی شکوہ اور شکایت رہتی ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین یہ چاہتی ہیں، یہ چاہتی ہیں، یہ چاہتی ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ جہیز جیسے اہم عنوان پر آپ نے تقریر کی، تو کیا آپ سب اس بات کا عہد آج اس حال میں کرنے کے لیے تیار ہیں کہ بغیر جہیز کے آپ شادی کریں گے، بغیر جہیز کے آپ نکاح کریں گے، بغیر جہیز کے آپ کسی کا گھر آباد کرنے والے کے پاس ہی جائیں گے،
اور جہیز کے متمنی احباب سے اپنا رشتہ نہ منوائیں گے؟ کیا آپ اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ آپ کے والدین چاہے کروڑ پتی ہو، مالدار ہو یا متوسط طبقے کے ہو، آپ اپنے والدین کو اس بات کے لیے منوائیں گے کہ ایک گلاس بھی دیے بغیر جو گھر میرے لیے مناسب ہے اس گھر میں میرا پیغام دیں؟ کیا آپ عہد کر سکتے ہیں؟ اگر عہد کر سکتے ہیں تو آج یہاں آپ عہد کیجئے اور اپنے والدین کا ذہن بنائیں کہ اے امی جان، اے ابو جان، آپ مجھے اس گھر میں بھیجئے جس گھر کے اندر سے کسی قسم کی کوئی مانگ نہ خوشی سے، نہ غم سے، نہ ڈیمانڈ سے، نہ بغیر ڈیمانڈ کے کی جائے۔ آپ اس بات کا عہد کیجئے کہ جس طرح صحابیات نے نکاح کر کر بتوایا، صحابہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، کسی خاتون نے صحابہ کے اخلاق سے متاثر ہوا تو کسی نے کہا کہ آپ کا اسلام قبول کرنا ہی میرا مہر ہے۔ کیا یہ سب واقعات محض کتابوں اور تقاریر کے لیے ہیں یا پھر عملی جامہ پہنانے کے لیے ہیں؟ سماج میں ہم لوگ رہتے ہیں، روزانہ مسئلے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے علمی گفتگو یا دلائل کی گفتگو نہیں کروں گا، میدان میں پیش آنے والے واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ روزانہ جو سوالات ہمارے درمیان آتے ہیں، بحیثیت عالم ہم کو جواب دینا پڑتا ہے اپنے اساتذہ سے سیکھ کر، وہ سوالات معاشرتی زندگی کے ہیں۔ ان سوالات کا تقریباً 90% حصہ آپ سے تعلق رکھتا ہے۔ گھروں کے جوڑنے کا معاملہ ہو یا گھروں کے توڑنے کا معاملہ ہو، گھروں کو بنانے کا معاملہ ہو یا سنوارنے کا معاملہ ہو، یا نفرت کی دیواریں کھڑی کرنے کا معاملہ ہو یا خاندانوں کو توڑنے کا معاملہ ہو، ان تمام کا تعلق آپ سے ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہرگز کہ صرف آپ ہی ذمہ دار ہیں، آپ ہی مجرم ہیں، اس کا کہیں نہ کہیں ایک حصہ مرد حضرات بھی ہیں، لیکن آپ چاہیں تو ایک حصے کو بھی ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ گھروں میں پیش آنے والے واقعات وہ خواتین ہی سے ہیں۔ ہر بہن کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا اپنا بھائی میرے والدین کے لیے دیکھ بھال کرنے والا بن جائے۔ ہر بہن کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اپنی بھاوج اس کے اپنے سسرال یعنی میرے والدین کے لیے ماں باپ کا درجہ دے۔ تو پھر آپ کی خواہش ایسے کیوں نہیں ہوتی ہے کہ میرے سسرال میرے لیے ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں، جس طرح میں چاہتی ہوں کہ میرے ماں باپ کی خدمت میرے بھائی اور میری بھاوج کریں، اسی طرح آپ ایسا کیوں نہیں چاہتے ہیں کہ میں جس گھر میں جا رہی ہوں اس گھر کے والدین کی خدمت کرنا میرا اخلاقی فرض ہے۔ عزیز طالبات، ہمارے مدارس کے اندر خصوصیت کے ساتھ طالبات کے جو مدارس ہیں، بنات کے جو مدارس ہیں، ماشاءاللہ ہمارے استاذ محترم کے تعارف میں آپ نے سنا کہ کلیت البنات جو تمل ناڈو کا ایک مشہور و معروف بڑا عظیم الشان تاریخی ادارہ ہے، آپ اس کے ناظم ہیں، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اور آپ کے اس ادارے کے ذمہ داران یہاں تشریف فرما ہیں۔ جو سننے میں بات آتی ہے، یہاں تعلیم تو بہت اچھی ہے لیکن تربیت کی بڑی کمی محسوس کی جا رہی ہے، تربیت کی بڑی کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ یہ طالبات کے مدارس کے تعلق سے آئے دن سنے جانے والی باتوں میں سے ایک بات ہے۔ یہاں تک کہ جب نکاح کے مسائل پر گفتگو ہوتی ہے یا پیغام دینے لینے کی بات ہوتی ہے تو شاید آپ بھی سنا ہوگا یا پھر آپ کے ذمہ داران بھی اس کو محسوس کیا ہوگا، اور ہم بھی کرتے ہیں کہ عالمہ لڑکی سے نکاح کرنے سے لڑکے خوف کھاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اللہ ماشاء اللہ ہے، ایسا نہیں کہ پورا معاشرہ، لیکن عالمہ گھرانے سے یا عالمہ لڑکی سے نکاح کرنے سے ایک عجیب سا خوف ماحول میں چھایا ہوا ہے۔ کیا اس خوف کو ختم کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ثابت کریں کہ ہم ایسی عالمہ نہیں، ہم ایسی داعیہ نہیں، بلکہ ہم حقیقی معلمہ اور حقیقی داعیہ اور حقیقی معنی میں اس گھر کے لیے ہم جو ہے اس گھر کو سدھارنے والی بن کر جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہاں سے جب فراغت حاصل کریں گی یا جس گھر میں آپ کا رشتہ طے ہوگا یا جس گھر سے آپ کی نسبت جڑے گی، وہاں آپ بھی ماحول پیدا کر کے ثابت کریں گے کہ دار الامن کی ہر عالمہ
ایک مثالی عالمہ ہے، ایک مثالی بہو ہے، ایک مثالی زوجہ ہے، ایک مثالی ماں ہے، ایک مثالی بہن ہے۔ مجھے یقین ہے اور میری تمنا ہی نہیں بلکہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ دارالامن کی ہر طالبہ کو سماج کے لیے ایک مثالی طالبہ بنائے۔ عزیز طالبات، ہم اور آپ جس سماج میں جی رہے ہیں، یہ سماج ہم سب کا منتظر ہے کہ ہم اٹھیں اور قوم کی خدمت کریں، ملت کی رہنمائی کریں۔ جہاں ہم مرد علماء اکرام جو ہے سماج کی خدمت کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے تیار ہوتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ آپ دے سکتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ آپ دے سکتی ہیں۔ 2-4 دن قبل مولانا کا ادارہ جس بستی میں موجود ہیں، وہاں کے ایک داعی کا انتقال ہوا، ادھیڑ عمر کے ایک داعی کا انتقال ہوا، جن کے انتقال کے بعد علماء نے اور وہاں کی بستی والوں نے بہت کچھ لکھا، اور یہاں تک کہ ان کی خدمات میں یہ بات لکھی گئی کہ انہوں نے خواتین کے اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے 1040 پروگرام کیے، 1040 پروگرام کیے جناب ابو الحسن محمد ابراہیم رحمہ اللہ۔ تو اس طرح یہاں کی 200 طالبات اگر ہفتہ واری یا ماہانہ پروگرام 200 گھروں میں چلائے گی تو اندازہ لگائیے کہ 200 گھروں میں آنے والی خواتین 10 سے لے کر 100 سے لے کر 200 تو ہزاروں کی تعداد میں ہر ہفتہ اصلاح ہو سکتی ہے۔ عقائد کی، عبادات کی، معاملات کی، اخلاقیات کی اور بے حجابی اور سماجیات کی جتنی برائیاں ہیں ان تمام کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ میں ان چند گزارشات کے ساتھ آپ سبھی سے درخواست کرتا ہوں کہ جب آپ صابرہ، شاکرہ، قانعہ، ساجدہ، صالحہ، ذاکرہ بن جائے گی، عفیفہ بن جائے گی تو پھر امت کا ماحول جو ہے سدھر جائے گا، اور پھر وہی تاریخ لوٹ کر آئے گی جو تاریخ صحابیات کی اور امہات المؤمنین کی تھی۔ ابھی رات میں جب کتابوں کا ایک کارٹون کھولا تو اس میں ایک عظیم کتاب میں نے دیکھا، وہ کتاب ہے وہ مائیں جنہوں نے اسلاف کی تربیت کی، جنہوں نے عظیم بیٹوں کی تربیت کی۔ عربی کتاب ہے وہ مائیں جنہوں نے عظیم بیٹوں کو پیدا کیا، تو امید ہے کہ مستقبل کی عظیم مائیں آپ بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے جمیع مخلصین کی ان خدمات کو قبول فرمائے، اور آپ طالبات اور آپ کے سرپرست حضرات کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ باتیں تو اور بھی ہیں لیکن وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے مزید گفتگو کر سکوں۔ خلاصہ یہی ہے کہ آپ چھا جاتے ہیں ہم جدھر جاتے ہیں کے تحت آپ جہاں جائیں جدھر جائیں آپ اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے حسن سیرت سے آپ ہر جگہ چھا جائیں، اور دارالامن کے ذریعے امن کے پیغام کو عام کیجئے، اور پیغام کیا کہتے ہیں پیغمبر امن بن جائیں تو سماج کے اندر سے تمام برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ جمیع ذمہ داران کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور آپ کی اس مختصر سی مدت کے اندر ہونے والی ان کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ زرین موقع عطا کیا، اور استاذ محترم سے بھی میں معذرت پیش کرتا ہوں کہ آپ کی موجودگی میں لب کشائی کیا، اور یہ اس لب کشائی کا مقصد بھی آپ سے ابھی بھی سیکھنا ہی مقصود ہے، اور ساری زندگی ہم آپ کے شاگرد بن کر جینے اور زندگی گزارنے کو پسند کرتے ہیں۔ امید ہے کہ جو کچھ لغزشیں میرے اس گفتگو میں ہوئی ہے آپ مجھے اپنے دامن عفو میں جگہ دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔